بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ مطہرات میں سے ایک مطہر ہے استبرا۔ استبرے کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی اور وہ گفتگو ہوئی احکام بیت الخلاء میں، اور اس کا تعلق تھا مردوں سے، اور اصل موضوع یہ تھا اگر پیشاب کے بعد کچھ قطرے محسوس ہوں تو آیا ان قطروں کے بعد وضو باطل ہوگا، آیا ان قطروں کو نجس سمجھا جائے؟ تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ ان قطروں کو اگر پاک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان استبرا کرے۔ یہ تو استبرے کا وہ موضوع تھا کہ جو ہم نے احکام بیت الخلاء میں بیان کیا۔ یہاں پر استبرے کا جو موضوع بیان ہوا وہ یہ کہ اگر کوئی حلال گوشت جانور جیسے کہ گائے یا بکری یا مرغی یا بطخ اگر نجاست کھانے کی عادی ہو جائے، لیکن نجاست سے کیا مراد؟ نجس پانی سے کیا مراد؟ نالی نجس تھی، یا کھانے سے کیا مراد کہ نجس زمین پہ کسی نے کھانا ڈالا، آیا وہ مراد ہے؟ نہ، یہاں پر نجاست سے مراد ہے انسانی پیخانہ۔ پھر ہم بیان کریں کہ فقہ میں الفاظ بالکل کلیئر بیان کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں انسانی نجاست تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیشاب۔ اب یہاں پہ کلیئر بیان کرنا ہوگا کہ اگر کوئی جانور حلال گوشت جانور انسانی پیخانہ کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا بھی پیشاب اور پیخانہ نجس ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے پیشاب اور پیخانہ کو پاک کرنا ہو تو اس کا استبرا کرنا ہوگا۔ اس کا استبرا کیا ہے کہ اگر وہ اونٹ ہے تو 40 دن تک اس کو باندھ کے رکھا جائے، یا بالفاظ دیگر اصل موضوع باندھنا نہیں ہے بلکہ اصل موضوع ہے کہ انسانی نجاست کھانے سے یعنی پیخانہ کھانے سے اس کو روکا جائے۔ تو 40 دن اونٹ کو روکا جائے اور پاک غذا دی جائے، 20 دن گائے کو روکا جائے اور پاک غذا دی جائے۔ آغا زنجانی اور آغا جواد تبریزی مرحوم فرماتے تھے کہ گائے کا استبرا 30 دن کا ہے، کہ 30 دن تک اس کو انسانی پیخانہ کھانے سے روکا جائے اور پاک غذا دی جائے۔ بکرے وغیرہ اور بھیڑ اور اس قسم کے دیگر جانور، ان کے پیخانہ اور پیشاب کو اگر پاک کرنا ہو کیونکہ وہ نجس ہے، کب؟ انسانی نجاست کھانے کی وجہ سے، تو اس کا استبرا کیا ہے کہ 10 دن ان کو روکا جائے۔ بطخ وغیرہ کے لیے جو بیان ہوا وہ کیا ہے؟ 5 دن، اور بعض مراجع نے فرمایا کہ 7 دن تک انہیں روکا جائے۔ مرغی کے لیے کہ جو گھریلو مرغی ہیں، پالتو مرغیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، ان کو 3 دن تک ایک ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ وہ انسانی پیخانہ کھانے والی نہ مانی جائے۔ اب ان کا پیشاب پخانہ پاک مانا جائے گا، لیکن اگر ان کو بالکل عادت کو چھڑوانا ہو تو کہا جائے گا ان کو اتنا روکا جائے کہ جس کے بعد ان کی عادت ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے استبرا مطہرات میں سے۔ لیکن اس استبرے نے، اس مطہر نے کس کو پاک کیا؟ کسی کپڑے کو یا دیوار کو یا کسی انسان کو پاک نہیں کیا، بلکہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پیخانہ پاک تھا، انسانی نجاست کھانے کی وجہ سے نجس ہو گیا۔ اب جب ان کو یہ استبرا کرایا گیا یعنی یہ خاص مدت تک انسانی نجاست کھانے سے روکا گیا تو ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہو گیا۔ پیشاب اور پخانے کے بارے میں پھر توجہ دلائیں کہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ انسانی پیشاب اور پخانہ نجس ہے، چاہے وہ بچے کا ہو، بڑے کا ہو، مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو۔ اب آ جائیں حیوان۔ حیوان میں ہم نے حیوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ حیوان کہ جنہیں اگر ذبح کیا جائے تو ان کا خون اچھل کے نکلے، بس وہ حیوان کہ جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ وہ حیوان کہ جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے ان کو پھر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ جو حلال گوشت ہیں، مثال کے طور پہ گائے، بکری، بھیڑ، مرغی، بطخ، ان کا پیشاب پخانہ پاک ہے، اور جو حرام گوشت ہیں جیسے کہ خرگوش، بلی، کتا اور سور۔ کتے اور سور کے بارے میں تو پہلے بھی توجہ دلائی اور پھر توجہ دلائیں کہ کتے اور سور کے جسم کی ہر چیز نجس ہے، صرف ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے، وہ کب؟ جب استحالہ ہو جائے، اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی تھی کہ استحالے میں کیا ہے کہ کتا یا سور نمک کی کان میں گر جائیں
اور ایک طویل مدت گزر جائے اور وہ اتنا کیمیکل ریئیکشن آ جائے کہ اب ان کا گوشت نہ رہے بلکہ نمک بن چکا ہو، یا یہ کہ وہ ہمیں کئی ہزار سال کے بعد ہڈیاں ملیں کتے یا سور کی اور وہ پتھر کے بن چکے ہوں، اب جب وہ پتھر بن جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ پاک ہو گئے۔ یہ موضوع ہم نے استحالے میں بیان کیا۔ باقی جتنے جانور حرام گوشت ہیں، شیر ہو یا چیتا ہو یا گیدڑ ہو یا لومڑی ہو، ان کا پیشاب و پخانہ نجس ہے۔ بس اس تبرے میں اصل موضوع کیا ہے کہ حلال گوشت جانور اگر انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا پیشاب پخانہ نجس ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پیشاب پخانے کو پاک کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے استبرا، کہ مختلف مدتوں تک مختلف جانوروں کو انسانی نجاست کھانے سے دور رکھا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔